کہ آپ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ عام زندگی میں کس طرح کے لوگ. جماعت اسلامی مثال کے طور پہ وہ پاکستان میں یا کوئی بھی پاکستان کی مذہبی جماعت, جمعیت علماء اسلام ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, جماعت اسلامی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. آپ لاہور میں آئیں گے تو کہیں گے اسلامی نظام نافذ کریں, آپ 20 کلومیٹر دور واگا کے ادھر چلے جائیں گے تو سب کہیں گے سیکولرزم نافذ کریں, کیونکہ وہاں انہیں سیکولرزم سوٹ کرتا ہے. تو وہاں سیکولرزم ہونا چاہیے انڈیا میں, وہاں ہندو نظام نہیں ہونا چاہیے. آج کے دور میں اسلام کی یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی ریجن ہے اس کی کیا کمپیٹیبلٹی ہے ماڈرن ویلیوز کے ساتھ, گلوبلائزیشن اور انکلوژن کی جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں, لوگوں میں کوئی اویئرنیس نہیں آئی. آپ کو صرف سوشل میڈیا آ گیا اس لیے آپ کو لگتا ہے. لوگ ہمارے زیادہ تنگ نظر ہو گئے ہیں, لوگ ہمارے زیادہ تنگ دل ہو گئے ہیں, لوگ ہمارے زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی سیکنڈ ایپیسوڈ آف مکالمہ, ریسنٹلی لانچ پوڈ کاسٹ سیریز بائی آزاد لب. اس پوڈ کاسٹ سیریز کا پرپز یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو نان پبلک انٹلیکچوئلز ہیں, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, لائرس کمیونٹی ہے, اس کے علاوہ ہسٹورینس, ایکیڈیمیا کے وہ لوگ, ان لوگوں کو انٹرویو کریں who are contributing for a progressive, inclusive and democratic Pakistan, ان کی opinions جانے ڈفرنٹ سوشل پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹوڈے وی ہیو حاشر ابن اشار who is an educationist and certified as chartered financial analyst and is known for his unapologetic and bold stances among the civil society and human rights community of Pakistan. تو آج بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے تاکہ ان کی اوپینین جانیں. بہت سے سینسٹیو ایشوز ہیں ان کے بارے میں, بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں بلکہ ان کے بارے میں. سو تھینک یو ویری مچ آشف فار جوائننگ اس ٹوڈے. جی, تھینک یو فار ہیونگ می. جی آشف, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بڑی ہی آپ کی میں سب سے پہلے تو میں ایکنالج کرنا چاہوں گا اس چیز کہ میں پچھلے 2-3 سال سے وی آر فرینڈ آن فیس بک, تو میں آپ کی ڈفرینٹ جو اوپینینز ہیں سیکولرزم پہ, سوسائٹی کے اوپر جو ہمارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے, اور جو یہاں پہ شیئر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے, اس پہ آپ کی پوسٹ پڑھتا ہوں اور بہت انسائٹفل ہوتی ہیں, بہت ریشنل ہوتی ہیں, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو انہی میں سے ایک چیز کو آپ اکثر اپنی بحث کا موضوع بناتے ہیں, وہ ہے سیکولرزم. اس پہ آپ اکثر بات کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیکولرزم کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, اور پاکستانی ڈسکورس میں سیکولرزم کو جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی سیکولر شخص ہے تو اس کو ایکویٹ کر دیا جاتا ہے کہ یار وہ تو ایتھسٹ ہے, اور سیکولرزم کو ایتھزم کے ساتھ ایکویٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستانی ڈسکورس میں آپ سیکولرزم کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں سیکولرزم کو؟ دیکھیے, ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس طرح چیز کو ڈیفائن کرنا چاہے تو اسے تو آپ روک نہیں سکتے. میں آپ کو البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, خاص طور پہ جو فلسافیکل ریالٹیز ہیں یا جو آپ کی پولیٹیکل فلاسفیز جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کی بڑی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ویل نون بھی ہیں اور اس کے اندر کوئی خاص اختلاف بھی نہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, اب اس کے اوپر بہرحال ایک اختلاف کچھ حلقوں میں پایا جا سکتا ہے, بٹ میرا خیال ہے کہ سیکولر جو ہے یا سیکولرزم جو ہے وہ شخص کے لیے نہیں ہوتا. مطلب یہ کہنا غلط ہوگا کہ جاذب سیکولر ہیں یا حاشر سیکولر ہیں یا سلیم سیکولر ہیں. ہم لوگ سیکولر نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص کے اپنے اپنے بائسز, اپنے اپنے سپرسٹیشنز, اپنے اپنے ریلیجن ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سیکولرزم بنیادی طور پر ایک سیاسی بندوبست کا نام. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم لفظ سیکولرزم یوز کریں گے تو ہم بنیادی طور پہ ایک شخص کی بات نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ ایک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہوں گے. تو ایک اسٹیٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی, ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہوگی, یا فار دیٹ میٹر جو ہمیں ایک بہت شوق ہے ایک لفظ کا کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. تو یہ اسٹیٹ کے کرنے کے فیصلے ہیں. ظاہر ہے اسٹیٹ کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں, لیکن اسٹیٹ کو کا ریلیجن ہونے کا مطلب جو ہے وہ بہت ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں بات چلی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک شخصی چوائس. اگر آپ کوئی بھی ریلیجس بک اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں اس وقت اسلام کی یا کرسچینٹی کی یا ہندوازم کی یا سکھزم کی, میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کر رہا. تو ہر جگہ جو مخاطب ہے آپ کا وہ انسان ہے, فرد کی ذات مخاطب ہے, اس ذات کی تطہیر جو ہے وہ مقصد. تو ہم جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں یا تھیولوجیکل آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں تو ہم انسان کی بات کر رہے ہوتے ہیں.
لیکن ہم جو سیاسی بندوبست کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سیکولرزم کی طرف جاتے ہیں. اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ اس کے دائرے میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، یا وہ کسی مذہب کو نہ بھی مانتے ہوں، تو بھی وہ ان کے حقوق کا تحفظ کرے، ان کو وہ تمام شخصی آزادیاں پرووائڈ کرے جو کسی اور کی شخصی آزادی میں دخیل نہ ہو، لیکن اپنی حد تک انہیں آزادی اظہار، آزادی رائے جو ہے اس کا حق مکمل طور پر دیں. وہ اپنے سو کالڈ سپرسٹیشنز یا اپنے عقائد، ان کا ایز لانگ ایز ان کے اندر کوئی وائلنس نہیں ہے یا وہ کسی اور کو پریشان نہیں کر رہے، ان کا پرچار بھی کر سکے، ان کو پریکٹس بھی کر سکے. تو یہ ایک اسٹیٹ کا کام ہے، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ یہ نہیں کر پاتی وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے بنیادی طور پر. لیکن جب آپ اسٹیٹ کو ریلیجن کے تھرو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ریلیجن کے لوگوں کو دوسرے ریلیجن کے لوگوں پہ فوقیت حاصل ہو جائے گی، جو کہ انسانی حقوق کی کسی بھی ڈیفینیشن کے اوپر غلط ہو. میں جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، اسی سے بات بڑھاتا ہوں اور یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سیکولرزم اسینشیل ٹو ڈیموکریسی، اگر کسی ملک میں ڈیموکریسی ہے تو کیا وہ سیکولرزم کے بغیر چل سکتی ہے، یا سیکولرزم اور ڈیموکریسی ہیں وہ ہینڈز ان ہینڈز ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو سمجھ لیجیے کہ دو مختلف باتیں ہیں، ان کو ہمیں دو مختلف پیرایوں میں ہی دیکھنا پڑے. ڈیموکریسی کو آپ کمپیئر کریں گے فار ایگزامپل ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم کے ساتھ یا ایک آمریت کے ساتھ، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور غالباً جس مذہب کو ہم یہاں پہ پرچار کرتے ہیں وہاں پہ بھی امرہم بین شرہم کی بات ہے کہ ہم نے جو بھی ڈیسیجن کرنا ہے وہ لوگوں کے اجتماعی کنسنسس سے کرنا ہے یا لوگوں کے ووٹ سے کرنا ہے. کسی ایک شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کر دے. تو ڈیموکریسی کے اوپر تو کوئی سوال ہے ہی نہیں. ڈیموکریسی کے اندر کیا مسائل ہیں؟ بالکل ہوں گے مسائل. کوئی سسٹم انسانوں کا بنایا ہوا ایسا نہیں ہے جس کے اندر مسئلے نہ ہوں، اور سسٹم سارے ہی انسانوں کے بنائے ہوئے. لیکن جو فی زمانہ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں، یا پچھلے کئی سو سال میں جو آپشنز ہم نے جنریٹ کیے ہیں، اس میں ڈیموکریسی کا ہمیں کوئی متبادل نہیں ملا. یہ کہہ دینا کہ صالح لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، چلیے میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون صالح ہے اور کون صالح نہیں ہے؟ یہ تو بڑی مشکل بات ہے. کیا کسی کو آپ اختیار دے دیں گے؟ جس کو اختیار دے دیں گے اس کے ہاتھ میں ایک بلا وجہ کی اتھارٹی آ جائے گی. جس طرح پاکستان میں 63 62 ایف کا قانون ہے کہ صادق اور امین ہونا چاہیے سارا پارلیمنٹیرین، تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جی بالکل. صادق اور امین ہونے کا فیصلہ تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کو دعائے قنوت پوری یاد ہے کہ نہیں ہے تو آپ صادق ہیں، نہیں تو آپ امین ہیں. کیا آپ اور ہم یہ نہیں جانتے کہ جن لوگوں کو صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے وہ عام زندگی میں کس طرح کے لوگ؟ آپ ٹیلی ویژن انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجیے تو ہمارے جو ٹاپ پولیٹیشینز ہیں، آپ کو اینکرز انہیں شرمندہ کرتے ہوئے مل جائیں گے کہ آپ پچھلے سال تو یہ بات کر رہے تھے اور اب آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو صداقت ہو جاتی ہے. کسی کی امانت پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا جب تک کوئی چیز کورٹ آف لا میں ثابت نہ ہو جائے، اس کے اوپر تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جہاں تک صداقت کا سوال ہے وہ تو سامنے نظر آنے والی چیز ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں 6 مہینے پہلے، 2 ماہ بعد آپ اس سے مکر جاتے ہیں. تو یہ تو قوانین بچگانہ سے قوانین، میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کیا کہوں گا. ہمارے آئین کی بہت سی چیزیں بچگانہ ہیں، لیکن ظاہر ہے جب یہ آئین بنا تھا اس کے بعد سے ہم اس کے اندر امینڈمنٹس کرتے آئے ہیں. اور یہ امینڈمنٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ ایک وقت آپ جو چیز تشکیل دیتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی اور آپ کو اسے موقع دینا پڑتا ہے کہ وہ چیزیں تبدیل ہوں. تو دنیا کا کوئی بھی آئین ایسا نہیں ہے جس میں اوور پیریڈ آف ٹائم امینڈمنٹ نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ امینڈمنٹس پازیٹیو ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ امینڈمنٹ نیگیٹو. ہمارے یہاں بہت سی امینڈمنٹس نیگیٹو رہی ہیں، کچھ امینڈمنٹس پازیٹیو بھی رہی ہیں. تو یہ جہاں تک سوال واپس آ جاتے ہیں اس کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں تو میرا خیال ہے بحث کی کوئی ضرورت بھی نہیں یا بحث کرنی بھی نہیں چاہیے. اچھا، ڈیموکریسی کے اگینسٹ جو بھی چیز ہے وہ کوئی سسٹم نہیں. اب آ جائیے ڈیموکریسی اور سیکولرزم. ڈیموکریسی تو ختم کر دیجیے نا، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. ڈیموکریسی تو ہے ہی ہے. کیا اسٹیٹ جو ہے یا وہاں جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو، کیا انہیں آپ یہ حق دے سکتے ہیں کہ چونکہ وہ اکثریت میں کسی ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ کوئی ایسے قوانین بنائیں جس سے کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے حقوق کی نفی ہوتی ہے؟ تو نہیں، یہ حقوق ہم انہیں نہیں دے سکتے. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اکثریت ہے اس کے پاس ہر فیصلہ کرنے کا حق موجود. اکثریت ہونے کے بعد ان کو فیصلہ کر سکتے ہیں قانونی طور پر بھی اور ایڈمنسٹریٹولی پروسیجرلی بھی، لیکن یہ حق انہیں نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے. مثال کے طور پہ
اگر امریکہ میں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، پچھلے 200 سال سے ہیں، وہ لوگ وہاں پریزیڈنٹس رہے ہیں، وہاں اسمبلیز میں آتے ہیں، لیکن امریکہ کے اندر جو بلیکس کے خلاف امتیازی قوانین تھے ان کو ختم ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 60 کی دہائی تک، 70 کی دہائی تک تو آپ سیگریگیشن کے اوپر جدوجہد کر رہے تھے، ابھی بھی آپ جدوجہد کر رہے ہیں. جو قوانین 60 کی دہائی میں تھے یا 50 کی دہائی میں تھے یا ابراہم لنکن سے پہلے کے دور میں ہم چلے جائیں، تو کیا ہم صرف اس لیے انہیں ٹھیک کہہ سکتے ہیں کہ سلیوری ٹھیک ہے کیونکہ اسمبلی نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ یعنی کہ انسانی شعور پر ایون ان ڈیموکریسی کچھ ایسی ریڈ لائنز ہیں جو کہ آپ کراس نہیں کر سکتے. اگر کسی ملک میں ڈیموکریسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میجورٹی اگر کوئی ایسا قانون لے کے جس سے ایک بہت بڑی تعداد یا ایون اگر ایک انسان کے بھی اس کے جو کانسٹیٹیوشنل یا ہیومن رائٹس ہیں اگر وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اسمبلی وہ قانون نہیں کر سکتی. دیکھیے اسمبلی وہ قانون کر تو سکتی ہے، اس پہ تو پابندی ہم نہیں لگا سکتے نا. اگر اسمبلی میں پرنسپل ہی ٹھیک نہیں ہے. ہاں، لیکن ہر باشعور شخص کو پھر کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہیے کہ یہ قانون غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کی جگہ ایک بہتر قانون آنا چاہیے. اسی طرح دنیا میں سلیوری کے قوانین ختم ہوئے، اسی طرح دنیا میں اپارتھائڈ کے قوانین جو ہیں وہ ختم ہوئے، اسی طرح دنیا میں جینڈر ڈسکرمنیشن کے قوانین ختم ہوئے، جن کو آئین کا تحفظ بھی تھا، ڈیموکریسی کا تحفظ بھی تھا، پارلیمان کا تحفظ بھی تھا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو ہے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہیں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اسی سے آج ایک بہت آرگیومنٹ جو ہے وہ ہمیں سننے میں ملتا ہے. ہم جیسے لوگ جو آپ بھی سیکولرزم کو سپورٹ کرتے ہیں، میں بھی پرسنلی کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف سیکولر کانسٹیٹیوشن ہونے سے ملک سیکولر نہیں ہو جاتا. اور اگر کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن سیکولر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس آرگیومنٹ میں جو ایگزامپل دی جاتی ہے وہ انڈیا کی دی جاتی ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جی کانسٹیٹیوشن تو سیکولر ہے لیکن جو مائنورٹیز کے ساتھ وہاں پہ جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک یہ ایگزامپل فٹ بھی ہوتی ہے ان کے آرگیومنٹ کے. تو اس آرگیومنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر صرف سیکولر کانسٹیٹیوشن ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکول سٹیزن ہیں اور کسی کو بھی ایز سیکنڈ کلاس سٹیزن ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انڈیا کی ایگزامپل بہت سے حوالوں سے غلط کوٹ کی جاتی ہے، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی معاشرہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، چاہے وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو چاہے سیکولر اسٹیٹ ہو، جہاں کسی قسم کی ڈسکرمنیشن وجود نہ رکھتی. کیا ہمارے ملک میں شیعہ حضرات کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا قادیانیوں کو یا احمدیوں کو تھرڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ کیا کرسچنس کو ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ آپ کی تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے، یہی کام آپ یہاں کر رہے ہیں، تو آپ انڈیا کی کیا ایگزامپل آپ کو اس میں دیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سیکولر اسٹیٹ کے اندر بھی لوگوں کے رویے یہ فیصلہ کریں گے عام حالات میں کہ وہ کس طرح دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آئین اس ٹریٹمنٹ کو تحفظ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو انڈیا کا آئین کم از کم اس کو تحفظ نہیں دے رہا. بہت سی بات دفعی کہا جاتا ہے کہ جو ان کے پاس لیگل کور ہے، مائنورٹیز کے پاس ایک لیگل کور ہے. جی لیگل کور. بہت سی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سیکولر ملک نے جنگ چھیڑ دی، اس نے یہ کیا، کر دی ہوگی، بے شمار دفعہ ہوتا ہے، لیکن کیا انہوں نے اس جنگ کا آئیڈیا یا اس ڈسکرمنیشن کا آئیڈیا اس سیکولر قوانین سے نکالا ہے؟ ہرگز نہیں. تو سوال صرف یہ ہے کہ کیا سیکولر قانون یا سیکولر آئین جو موجود ہے امپلیمنٹ تو لوگوں نے ہی کرنا ہے، اس میں خامیاں ہوں گی، پروسیجرل ایشوز بھی آئیں گے، لوگ اس کو وائلیٹ بھی کریں گے، لیکن کیا وہ قانون خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈسکرمنیٹ کریں؟ اگر وہ خود یہ کہہ رہا ہے تو وہ قانون غلط ہے، اور اگر وہ خود یہ نہیں کہہ رہا تو وہ قانون ٹھیک ہے. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اشیر، اگلی چیز جو تو اسلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایز اے ریلیجن اسلام کو یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی ریلیجن ہے اس کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے جو ماڈرن ویلیوز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ماڈرن جو نیشن اسٹیٹس ہیں ان کا وجود آیا، اس کے بعد گلوبلائزیشن کا ایک فنومینا آیا اور اب انکلوژن اور پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے. تو آج کے دور میں اسلام کی یا فور دیٹ میٹر کوئی بھی ریلیجن ہے اس کی کیا کمپیٹیبلٹی ہے ماڈرن ویلیوز کے ساتھ، گلوبلائزیشن اور انکلوژن کی جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ؟ کیا یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں، کوگزسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی یہ ایک اتنا سادہ جواب میں اس کا آپ کو نہیں دے سکتا. پہلی بات یہ کہ ریلیجنز جو ہیں ہم اسلام کو الگ نہیں کرتے یا کرسچینٹی کو الگ نہیں کرتے، یا فار دیٹ میٹر ہندوازم جو کہ ریلیجن نہیں ہے ایک آرگنائز بلکہ کلچرل ویلیوز کا ایک مجموعہ ہے، ہم اس کو الگ نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیجن کسی بھی وقت جب وہ اپنی تبلیغ کرتا ہے تو اپنی نیچر میں وہ ایک ریجڈ تبلیغ ہوتی ہے، کیونکہ ریلیجن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اس نے جو سوالوں کے جواب دیے ہیں یہی سوالوں کے جواب ہے، وہ ایک خاص خطے میں خاص لوگوں کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. اسلام جو ہے وہ عرب میں لوگوں کو ایڈریس کر رہا تھا، کرسچینٹی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں کو ایڈریس کر رہی تھی، جو پرانے نارڈک ریلیجنز ہیں وہ آج کے اسکینڈینیویا کے اندر
لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے, تو انہی کے حوالوں سے بات ہو رہی ہے, اسی خطے کے لوگوں کی رسوم رواج انہی حوالوں سے بہت سی ویلیوز جو ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں. اس میں سے کچھ ویلیوز ایسی ہیں جو کہ جن پہ مذہب کا اجارہ نہیں ہے, وہ اس وقت کے معاشرے میں وہ ویلیوز موجود ہوتی ہیں, مذہب ان کو ری انٹرپریٹ کر دیتا ہے یا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اسلام کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو, تو دنیا کا کوئی ریلیجن آپ کو نہیں ملے گا جس میں لکھا ہو کہ جھوٹ بولو, تو سب ریلیجن یہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو. اسی طرح سوشل کوڈز جہاں پہ نہیں ہے, یا سوشل کوڈز جہاں پہ ریلیجن سے متاثر نہیں ہے, وہاں بھی جھوٹ بولنے کو ایک غلط چیز سمجھا جاتا ہے. بدعنوانی نہ کرو, رشوت ستانی نہ کرو, یہ آئیڈیاز مذہب نے نہیں دیے, یہ آئیڈیا معاشرے نے دیے, مذہب نے انہیں ری انٹرپریٹ کیا ہے, یا مذہب نے انہیں اپنے کوڈ کا حصہ بنایا. تو مذہب کا کوڈ کوئی معاشرے سے الگ نہیں ہوتا. اس وقت کے جو حالات ہوتے ہیں, اس وقت کے جو رسوم و رواج ہوتے ہیں, اس وقت کے جو مسائل ہوتے ہیں, ان کے حساب سے ایک کوڈ تشکیل پا جاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کوڈ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں, جو کمپیٹیبل ہوتی ہیں, جو چل سکتی ہیں. بدعنوانی اس دور میں بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے. رشوت ستانی اس دور میں بھی غلط تھی, آج بھی غلط ہے. کچھ چیزیں نہیں چل سکتی. غلامی اس دور میں ٹھیک تھی, آج کے دور میں ٹھیک نہیں سمجھی جا سکتی. ایکچولی اس دور میں بھی غلط تھی, لیکن بہرحال اس کو کور موجود ہے, اس کے اسلوب طے ہیں, اس کے آداب طے ہیں. آج آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی اسپیکر جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کے بتانا شروع کرے کہ غلام کیسے بنانے ہیں, غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, غلاموں کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو بے شمار یہ ویلیوز آپ کو دیکھنی پڑیں گی. یہ میں سنگل آؤٹ نہیں کرتا, ہمارے یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ تمام ویلیوز ہو سکتی ہیں, بٹ اگر ہو سکتی تھی تو آج تمام اسلامی ممالک میں غلامی کیوں بین؟ آپ کو تو اجازت ہے نا, مطلب اس کے اندر تو کوئی پابندی تو نہیں ہے. ہاں, ان کے آداب ضرور طے کر دیے گئے ہیں, اسالیب ضرور طے کر دی گئی, بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم نے کمپیٹیبلٹی کا کوشچن وہاں پہ اٹھایا ہی نہیں. جب ساری دنیا مان گئی تو ہم نے اس کو الگ کر دیا. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. اخلاقی کوڈ جو ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ڈیفائن ہوتے ہیں. جنیوا کنونشن میں آپ نے ڈیفائن کر دیا ہے اب کہ قیدیوں کے کیا حقوق ہیں. کیا قیدیوں کے یہ حقوق وہی حقوق ہوں گے جو کہ بائبل میں لکھے ہوئے ہیں یا گیتا میں لکھے ہوئے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں کہیں ملتی ہوں, بٹ بہت سی چیزیں نہیں بھی ملتی ہوں گی. تو یہ عورتوں کے کیا حقوق ہوں گے, بچوں کے کیا حقوق ہوں گے, بچوں پہ تشدد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا, کیا بیوی کو مارا جا سکتا ہے یا نہیں, بے شمار باتیں. تو مذہب کے اندر اور آپ کی جو ماڈرن تھنکنگ ہے اس کے اندر کہیں کہیں آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر آئے گی, کہیں کہیں کانٹراڈکشن نظر آئے گی. تو جو چیز آپ کی کمپیٹیبل ہے اور جو ٹھیک لگتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے کامن سینس, اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, تو بالکل اڈاپٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور جو چیز ٹھیک نہیں لگتی اسے رد کرنے میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کسی ایک مذہب کی بنیاد پہ کسی ایک ملک میں قوانین نہیں بننے چاہیے. مذہب کا کام انسان کی ذات ہے, مذہب کا مقصد اجتماعی قوانین سازی نہیں. اسی طرح جو ماڈرن ادارے ہیں, یہ ماڈرن ادارے آج سے 1500 سال پہلے, یا آج سے 2000 سال پہلے, آج سے 2500 سال پہلے, جو دنیا کے 2-3 بڑے مذاہب ہیں, جب ان کا ظہور ہوا تو یہ ماڈرن ادارے وجود نہیں رکھتے. پارلیمنٹ نہیں ہوتی تھی, آپ کی عدالتوں کا یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا, آپ کی آرگنائزڈ آرمیز اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح اب ہیں, پیڈ آرمیز جنہیں آپ کہہ لیجیے. آپ کے اور بے شمار ادارے جو کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, مثال کے طور پہ ٹریفک کنٹرول کا ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے, مثال کے طور پہ آپ کے لوکل اینڈ نیشنل انٹیلیجنس کے ادارے جو کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے اپنا وجود نہیں رکھتے. تو ان کے لیے قوانین آپ مذہب سے تو نہیں نکال سکتے, یہ تو آپ کو آج کے دور میں ہی تراشنے ہیں, اور ان اداروں کے تھرو ہی اس تک کام چلنا ہے. تو یہ بیسک کامن سینس پہ اجتماعی شعور جو انسان کا ہے وہ کیسے وقت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی نیو آپ کو مذہب کی بنیاد پر کسی بھی معاشرے میں, صرف اسلام کی بات نہیں ہو رہی, کسی بھی معاشرے میں اگر آپ ڈالیں گے تو اس میں گڑبڑ کا اندیشہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آشم, ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ اکثر اگر ابھی ہم پوری جنرل بات کر لیے سارے مذاہب کی, لیکن اسلام کے حوالے سے تھوڑی اسپیسیفک بات کی جائے تو ایک جو ڈومیننٹ ویو ہے ریلیجیس اسکالرس کا, وہ تو یہی کہتے ہیں جی کہ اسلام اور سیکولرزم جو ہے وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ ایسے ریئر اسکالرس بھی ابھی ریسنٹلی ابھی انڈیا میں ایک اسکالر جو ہیں ان کی بات ہوئی, مولانا وحید الدین خان. پھر اس تھوڑا سا پیچھے جائیں تو فریڈم موومنٹ کے اندر کچھ لیفٹ لیننگ اسکالر سے, مولانا عبید اللہ سندھی ہو گئے, اسرت موہانی ہو گئے. ان کی اوپینین یہ تھی کہ اسلام جو ہے, بلکہ بالکل ڈفرینٹ اوپینین تھی ان کی, یہ تھی کہ اسلام جو ہے سیکولر اگر کوئی سوسائٹی ہے تو وہاں پہ زیادہ پروان چڑھے گا, کیونکہ وہاں پہ اس کو ایک سیکیور انوائرمنٹ ملے گا کہ وہ جو مسلمان ہے وہ اگر کسی نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو اپنی جو مذہبی روایات ہیں, عبادات ہیں,
وہ کرنے کا اس کو تحفظ ملے گا اور وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. تو اسلام کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھیں سیکولرزم کو کہ جو ڈومیننٹ ویو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یا یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ جی ڈومیننٹ ویو بیسیکلی بیوقوفانہ ہے اصل میں. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جماعت اسلامی مثال کے طور پہ وہ پاکستان میں یا کوئی بھی پاکستان کی مذہبی جماعت, جمعیت علماء اسلام ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, جماعت اسلامی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. آپ لاہور میں آئیں گے تو کہیں گے اسلامی نظام نافذ کریں, آپ 20 کلومیٹر دور واگا کے ادھر چلے جائیں گے تو سب کہیں گے سیکولرزم نافذ کریں, کیونکہ وہاں انہیں سیکولرزم سوٹ کرتا ہے. تو وہاں سیکولرزم ہونا چاہیے انڈیا میں, وہاں ہندو نظام نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں چونکہ انہیں اسلامی نظام سوٹ کرتا ہے تو یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے. یہ بنیادی طور پہ سیاست ہے. میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کمپیٹیبلٹی کا ایشو ہی نہیں ہے, یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے ایک اسٹیٹ کا کام ہے, ایک کام شخص کا ہے. آپ اسٹیٹ سے تو یہ نہیں کہتے کہ روزہ رکھے, اسٹیٹ کو روزہ رکھوا سکتے ہیں آپ؟ اسٹیٹ کو آپ نیلی یا کالی شرٹ پہنوا سکتے ہیں؟ اسٹیٹ کے سر پہ ہیڈ فون چڑھا سکتے ہیں؟ ایک نیوٹرل اینٹیٹی ہے. کرنے کے کام ہے نا میرے بھائی, انسانوں نے کرنا. تو اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے یا ہندوازم ہے یا سکھزم ہے, یہ انسانوں کے لیے. تو انسان اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے میں انہیں مکمل آزادی ہونی چاہیے, اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ گارنٹی صرف ایک سیکولر اسٹیٹ دے سکتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ جو مرضی مذہب پریکٹس کیجیے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں البتہ کوئی اسٹیٹ اگر سیکولرزم کے نام پہ یہ کہتی ہے کہ فلاں مذہب کی آپ پریکٹس نہیں کر سکتے, تو پھر یہ اسٹیٹ سیکولر نہیں ہے, یہ پھر ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہے. پھر وہ ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم کے اندر کام کر رہی ہے, پھر وہ یہ فیصلہ کر رہی ہے, پھر وہ وہی کام کر رہی ہے جو کہ ایک سو کالڈ تھیوکریٹک اسٹیٹ کرتی ہے کہ جی کون سا ریلیجن میں ٹھیک سمجھتی ہوں, کون سے خیالات کو میں ٹھیک سمجھتی ہوں, کون سے خیالات کو میں ٹھیک نہیں سمجھتی. تو چاہے وہ چائنا میں آپ کہیں یا آپ رشیا میں کریں یا کہیں اور کریں, آپ کہیں کہیں کہ جی ایتھیسٹ ہونا ضروری ہے تو یہ بھی غلط ہے, آپ کہیں کہیں کرسچن ہونا ضروری ہے تو یہ بھی غلط ہے, آپ کہیں مسلمان ہونا ضروری ہے تو یہ بھی غلط ہے. یہ آپ کا کام نہیں, آپ کا کام اسٹیٹ افیئر چلانا ہے. ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے, اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ یہ اسٹیٹ فیئر ہے نا, آپ نے اسٹیٹ نے کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے الگ میکینزم موجود ہے. اس کے اندر ہم اسلام یا کرسچینٹی کیسے لے کر آئیں گے, میری سمجھ سے تو باہر ہے. اچھا ہماری بھی جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ اسٹیبلش کرنا بہت آسان ہو گیا کہ سیکولرزم از دی اونلی وے فارورڈ فار پاکستان. ٹھیک ہے, لیکن اب اس سے ایک قدم جی فار اینی کنٹری فار دیٹ میٹر, اب اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سیکولرزم کس فارم میں ہونا چاہیے پاکستانی سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ اکثر جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ بھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کون سا اسلام چاہتے ہیں, سنی اسلام چاہتے ہیں, سیاہ اسلام چاہتے ہیں, تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں آپ کون سا سیکولرزم چاہتے ہیں, آپ یو ایس کا سیکولرزم چاہتے ہیں یا فرانس کا جو ایک فار رائٹ سیکولرزم وہ چاہتے ہیں, یا آپ انڈیا کا سیکولرزم چاہتے ہیں. تو یہ ایک نئی بحث ہے کہ یو ایس کا سیکولرزم پاکستان میں آئے گا, یو کے کا آئے گا, فرانس کا آئے گا, انڈیا کا آئے گا. پاکستانی سوسائٹی کے جو ڈائنامکس ہیں اس کو میرے بھائی سیکولرزم کے اندر فرقے نہیں ہیں. جو لوگ یو ایس اور فرانس کے سیکولرزم میں تفریق کرتے ہیں وہ بیوقوف لوگ ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ سیکولرزم کا جب نفاذ ہوتا ہے تو وہ اس خطے کے اپنے مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے. فرانس کے اندر ایک بہت طاقتور رائٹ ونگ اس وقت موجود ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا. جو فرانس اس وقت اسٹانس لے رہا ہے وہ ایکچولی اس لیے لے رہا ہے یا لیے جو میکرون نے جب لیے تھے, جب ہم نے اسے تانوں کا نشانہ بنایا ہے کہ جو میری لی پین کی رائٹ ونگ پارٹی ہے اس کو اقتدار میں آنے کا موقع نہ ملے, جو بیسیکلی زینوفوبک بھی ہے, ریسسٹ بھی ہے. تو بیسیکلی ہمارے لیے میکرون یا امیگرینٹس کے لیے مسلمانوں کے لیے میکرون بہتر ہے, لیکن ہم نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی. آزادی اظہار وہ سوال سیکولرزم کا نہیں ہے, وہ اس بات کا ہے کہ آپ کے قوانین آزادی اظہار کے اوپر کس حد تک پابندی لگاتے ہیں اور کس حد تک پابندی نہیں لگاتے. اس کے اندر بھی ایگزامپلس دیکھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے مثال کے طور پہ یوٹیوب پہ ایک مووی تھی, واحیات قسم کی مووی, جو اسلامک بلیفس کے اگینسٹ بنائی گئی, 5 منٹ کی مووی, اس کا نام تھا انوسینس آف مسلم. کسی ایسی بیوقوف سے آدمی نے کو $1000 شاید خرچ کیے ہوں گے, ایک انتہائی واحیات پروڈکشن بنا کے ڈال دی. اس کے کوئی 50 ویوز تھے کہ 100 ویوز تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. پھر ہمارے کسی ایک مجاہد کو شوق ہوا, انہوں نے کہا یہ دیکھیں کیا ہو گیا ہے, تو یہ فلاں ہو گیا ہے, آزادی اظہار پہ حملہ ہو گیا, یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ ایک مووی جو 20 لوگوں نے بھی نہیں دیکھنی تھی, وہ دنیا کے ہر بندے نے دیکھی. 100 ملین 200 ملین اس کے ویوز ہو, تو آپ کو کیا فائدہ ہو گیا بھائی اس جو کارٹونز وہاں پبلش ہوتے ہیں وہ بھی پہلے ان کی جو ویورشپ تھی بہت چھوٹی تھی,
اس کو آپ نے اس کے کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ قرآن کی آیات پڑھ لیجیے, چلے چکے آپ وہاں سے بہت سے لوگ ہمارے لیتے, میں کہتا ہوں وہاں پڑھ لیں, وہاں کیا لکھا ہے کہ جہاں کسی ایسی محفل میں جہاں تمہارے خداؤں کے یا تمہارے نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے تو تم کیا کرو. انسٹرکشن یہ نہیں ہے کہ تلوار اتارو اور سر اتارو, کہ تم اس محفل سے اٹھ کے چلے ہو, اس کا مطلب اگنور کر دو. ایسے لوگ اس قابل نہیں کہ ان کی بات پہ کان دھرا جائے. میں کہنا شروع کرتا ہوں آج کے دن کہ سورج جو ہے وہ روشنی نہیں دیتا, تو میرے کہنے سے کیا سورج روشنی دینا بند کر دے گا؟ بھائی میں کہتا ہوں کہنے دو, ایسے آدمی کو آپ پاگل سمجھ کے اگنور سے کر دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو سیکولرزم کے اندر بنیادی طور پر سیکولرزم ایک ہی ہے. سیکولرزم کے اندر سنی شیعہ فرقے نہیں ہے. سیکولرزم صرف یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بسنے والے جو تمام لوگ ہیں وہ ان کی مذہبی آزادی اور ان کی غیر مذہبی آزادی دونوں کا تحفظ کرتا ہے. انہیں آزادی اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے, لیکن اس کی اجازت کو نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کہ آپ وائلنس کو پروموٹ کریں. وہ اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کریں. انسائٹ تو کسی بھی سوسائٹی میں کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. کس حد تک اچھا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے پھر اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, بٹ یہ پروسیجرل ایشوز. اصل بات یہ کہ کیا ریاست تمام مذاہب کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے, یا تمام عقیدوں کو, میں مذاہب کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا, تمام عقیدے رکھنے والے یا عقیدہ نہ رکھنے والوں کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے, ان کو ایک جیسا تحفظ دیتی ہے, ایک جیسے قوانین کے تحت ان کی پروٹیکشن کرتی ہے. تو بس اس کے بعد پروسیجرل ایشوز میں چیزیں کہیں ٹھیک ہو جائیں گی, کہیں اوپر ہو جائیں گی, تھوڑی سی نیچے ہو جائیں گی, تو اس کے برانڈز نہیں ہیں. اور پاکستان میں اگر سیکولرزم آئے گا تو آپ کو پاکستان کے حوالے سے, جو کہ نہیں آئے گا, آپ اور میں باتیں جتنی مرضی کر لیں, تو وہ پاکستان کے حساب سے آپ کو مسائل سمجھنے پڑیں گے نا, یہاں پہ کیا مسئلہ. مطلب اگر امریکہ کا سیکولرزم ہے تو وہ بیسیکلی رنگ کی بنیاد پر دیکھے گا, کوئی تفریق تو نہیں ہو رہی, کیونکہ وہاں ایک بڑا ڈومیننٹ یہ مسئلہ ہے کہ وہ سلیوز رہے ہیں بہت عرصہ. پاکستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں اگر آئے گا تو وہاں ذات پات کی بنیاد پر تفریق شاید ہم ہے جتنی ہمارے یہاں بھی, بٹ وہاں بہت زیادہ ہے, تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گا. ہمارے یہاں فرقوں کی بنیاد پر تفریق ہے, یا مذہب کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد, ہم یہاں اس چیز کو ایڈریس کریں گے. تو ہر ملک اپنے حساب سے ایڈریس کرے گا نا. فرانس کے کچھ اور مسائل تھے, فرانس کی آپ کو ہسٹری سمجھنی پڑے گی, فرانسیسی انقلاب کی ہسٹری سمجھنی پڑے گی, ایویسینا کو آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو والٹیئر کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو روسو کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ فرانسیسی انقلاب کس وطن سے, کس وجہ سے جو ہے اس کی وجوہات کیا تھی, کن چیزوں کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. فرانسیسی انقلاب اور امریکہ کے انقلاب میں فرق ہے بہت زیادہ, تو وہ تو ہر جگہ اپنے حساب سے ایڈریس ہوگا. پاکستان کے اندر پاکستانی سیکولرزم آئے گا, فرانسیسی یا یو ایس کا سیکولرزم نہیں آئے گا, اگر کبھی آیا تو. یعنی کہ جو ہمارے ہمیں اپنے ایشوز ہیں مسائل ہینڈل اس کو کرنے مد ہیں. نظر رکھتے ہوئے ہم نے صرف جو ہے وہ جو میجر پرنسپل ہیں سیکولرزم کو, ان کو اڈاپٹ کرنا ہے, وہ یہاں پہ وہی اپلائی رہیں گے, کرنا ہے. وہ وہی کوئی رہیں گے. ہاں وہ وہی رہیں گے, وہ ایک یونیورسل ہیں اور یونیورسل ہی رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ نے کہ کسی اور ملک کا کلچر اٹھا کے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ پیش کر دینا, بالکل ایسی بات نہیں ہے. کلچر تو نہیں آپ چینج کر سکتے. ہاں وہ تو آپ نہیں بدل سکتے. تو اچھا اسی سے جس طرح آپ نے بھی ایک بات کی کہ آپ اور میں جتنی مرضی اس پہ سیکولرزم بات کر لیں, اور پاکستان میں وہ آنا اٹ از نیئر ٹو امپاسبل. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم جو ہے وہ ایک قسم کی فالٹ لائن بن چکی ہے, اور اس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, چاہے سوسائٹل لیول کے اوپر ہو, چاہے نیشنل لیول کے اوپر ہو, کسی بھی ایون چھوٹے لیول پہ دوست بھی آپس میں اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتے. تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم چلے سیکولرزم کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو کسی اور شکل میں اپنا لیں, مطلب کہ ہم یا تو اپنی آپ سمجھ لیں کہ تھوڑی ورڈنگ چینج کر لیں, ہم پلورلزم کی طرف چلے جائیں کہ یار چلو سب لوگ جو آپ بے شک چلو وہ چیزیں نہ کرو, لیکن سب جو مائنورٹیز رہ رہی ہیں ان کو آپ ایک ایکول سٹیزنز ٹریٹ کریں, ان کی جو پرسیکیوشن ہے ڈسکریمنیشن ہے وہ ختم کریں. تو کیا کسی اور فارم میں سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو ایک بہت یہ گریٹ فالٹ لائن بن چکی ہے. پاکستان میں ہر عقل کی بات فالٹ لائن ہے, تو آپ جو مرضی نام رکھ دیں سیکولرزم کا, یہ اڈاپٹ نہیں ہونے لگا. اچھا, تو کیا وے فارورڈ ہے, کس طرح سے کوئی ہوپ ہے آپ کو کہ نہیں؟ نہیں, کوئی ہوپ نہیں ہے. بحث ہی ختم ہو گئی. ہاں. اچھا چلیں, We don't have a way forward, we only have a way back. کھائی میں ہم نے کب گرنا ہے اس کی اب آپ الٹی گنتی گن لیں, بس یہ کیا جا سکتا ہے. اچھا چلے, اگر آپ دیکھیں اس کو سیکولرزم کو سائڈ پہ رکھیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں
کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اس کی انکلوسیونیس کی، ڈیموکریسی کی، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تو کوئی اور پری ریکوزٹس ہیں پاکستان کو ایک اچھی جگہ پہنچانے کے لیے، آج سے جو آج کی حالت ہے اس سے بہتر پہنچانے کے لیے؟ ہم کوئی بالکل آئیڈیلی نہیں دیکھتے کہ جی بالکل آئیڈیل اسٹیٹ بن جائے، نہیں لیکن نہیں کچھ بہتر. جازب دیکھیے، جازب یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. پری ریکوزٹ سب کو پتہ ہے کیا. مثال کے طور پہ پہلا پری ریکوزٹ ہے ڈیموکریسی. پاکستان میں ڈیموکریسی کبھی رہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے. اٹس اے شیم ان دی نیم آف ڈیموکریسی. تو جب ڈیموکریسی کبھی ہم لے آئیں گے، ابھی ہم ڈیموکریسی کے نام پہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کچھ اور ہی ہے نا، اور 70-75 سال سے یہی کر رہے ہیں. تو پری ریکوزٹس دنیا کو پتہ ہے کیا ہے یار. پری ریکوزٹس ہیں کہ آپ جب ایجوکیشن کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں گے، آپ نیوٹریشنل ویلیو کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں گے. لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر، ہی بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. آپ ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی سمجھنا شروع کر دیں گے. آپ جو بندہ جس کا جو کام ہے صرف اسے وہی کرنے دیں گے. آپ ڈاکٹر سے یہ نہیں کہیں گے کہ سڑکیں بناؤ آگے، اور سڑکیں بنانے والے سے یہ نہیں کہیں گے کہ دل کا آپریشن کرو. تو چیزیں آہستہ آہستہ امید کی جا سکتی ہے. آپ کے عمر کے نوجوانوں کو ویسے بھی امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. میری عمر کے لوگوں کو یہ امید نہیں رہی اب تو خاص. ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اگر آپ کو امید نہیں ہے تو ہماری امید مجھ سے چلی جاتی ہے. جب میرا کام امیدیں بڑھانا تھوڑی ہے. اچھا، آپ بالکل یعنی کہ اس بارے میں نے کب امید بندھائی ہے آپ کی؟ اچھا، یعنی کہ اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے وہ جنرل چیزیں ہیں کہ جی سول اینڈ سپریمیسی ہو، ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کیا جائے، ہر ادارہ اپنی کانسٹیٹیوشن ڈومین میں کام کرے، سب کچھ چیزیں پتہ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی. جی اور میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی، تو جو آپ الٹیمیٹ ہوپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی نہیں آنی. چلیں ایٹ دی اینڈ عاشر ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں ہم، یا جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے تھرو، یا باقی جو لوگ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنس آ رہی ہے، یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بہت سا اپنی زندگی جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے تلخ تجربات ہینڈل کر لیے، تو ہمارا پیسمزم جو ہے وہ کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے. آپ نے ابھی زندگی اپنی گزارنی ہے، نوجوانوں نے گزارنی ہے، وہ اپنا پیسمزم اور اپنے آپٹیمزم کے حساب سے گزارے. اگر انہیں بھی 30 سال بعد لگتا ہے کہ کوئی ہوپ نہیں ہے تو پھر وہ پیسمسٹ بنے. لیکن ہم نے بھی اپنی سی کوشش کر کے دیکھی. مایوس ہوئے ہیں تو اپنے سے مایوس ہوئے. ہم اپنے سے مایوس ہیں، آپ لوگوں سے مایوس نہیں. آپ لوگ ہو سکتا ہے تبدیل کر لیں اس کو. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہماری نسل شاید اب اس کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی. اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے نا، جو ہماری جو سچویشن ہسٹری رہی ہے، مطلب کہ آپ کی جو جنریشن ہے وہ جو کیا کا دور انہوں نے دیکھا، اور ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں گے تنگ سوسائٹی میں اپ برنگنگ ہوئی ہے، تو اب تھوڑی سی لوگوں میں اویئرنس تو آئی ہے. تو نہیں لوگوں میں کوئی اویئرنیس نہیں آئی. یہ آپ کو صرف سوشل میڈیا آ گیا اس لیے آپ کو لگتا ہے. لوگ ہمارے زیادہ تنگ نظر ہو گئے ہیں، لوگ ہمارے زیادہ تنگ دل ہو گئے ہیں، لوگ ہمارے زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. ضیاء صاحب کا دور بہت بدترین دور تھا، لیکن اب کا دور جو ان جنرل ہیومن جسے آپ کو انٹریکشن کے حوالے سے کہہ لیجیے، یا سوشل انٹریکشن کے حوالے سے کر لیجیے، یا سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کر لیجیے، یا انٹرفیتھ ہارمونی. آپ نے میٹنگ میوٹ کر دی تھی میرا. نہیں وہ خود ہی ہو گیا. اچھا خیر، جی آپ بات کر رہے تو میرے تھے کرنٹ جو ہمارا اسٹیٹس ہے. جی میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ سوسائٹی ہیز گون فرام بیڈ ٹو ورسٹ. یہ کہنا غلط ہوگا کہ ضیاء صاحب کے دور میں حالات برے تھے اور اب بہتر ہو رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں، اب بدتر ہو گئے. چلیں پروگریسو لوگ اس دور میں شاید زیادہ تھے اور زیادہ بڑے نام تھے. اب آپ کو وہ نام نظر نہیں آتے. ہاں یہ بات بڑی لاجیکل ہے، مطلب کہ ہیومن رائٹس کی جو آسمان جنگیر کی جو ساری کولیگز وغیرہ، اور پھر فیض احمد فیض، وہ ساری جو کھیپ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی بھی ہمارے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکیں یا اس سے انسپائر ہو سکیں. ایسے ہی. چلے اشی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور بہت شکریہ آپ کا. آخر میں کہوں گا کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں زیادہ. اور جو میں اس جی پہ جی بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں، اور میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلائیں، اور جو ریالٹی ہے وہ بتانی چاہیے، اور جو سچ ہے وہ دکھانا چاہیے، لوگوں کو آئینہ دکھانا چاہیے. منٹو کی جو فلسفی ہے میں اس پہ بالکل بلیو کرتا ہوں کہ جو معاشرہ جس طرح کا ہے اس کو ویسے ہی دکھانا چاہیے، کوئی لوگوں کو جھوٹی تعویلیں نہیں دکھائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی
इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो जितना इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है वो करना चाहिए। और आपने जो किरदार अभी तक अदा किया है कि उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि हम जैसे जो नौजवान हैं उन्होंने बड़ा कुछ सीखा है आपसे और आगे भी सीखते रहेंगे। और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सेकुलरिज्म और मॉडर्निटी की जो वैल्यूज़ हैं इनको अपनाने से हम चलें। अगर नेशनल लेवल पे नहीं कुछ तब्दीली आ सकती तो इंसान के अपने घर में तो तब्दीली आ सकती है ना। अगर घर के अंदर जमहूरियत आ जाए तो ये बड़ी बात है। चलिए ठीक है, जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच आशिफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह